بیٹا بیت المقدس کا سفر شروع کرتے ہیں، ایک سواری ایک نوکر ایک بذات خود سفر کو یوں ترتیب دے لیا، ایک منزل تک میں پیدل چلوں گا، نوکر سوار ہوگا، ایک منزل نوکر پیدل چلے گا اور میں سوار ہوں گا۔ خادم کہتے آقا دستبست عرض کرتا ہوں، میں اپنا نمبر معاف کرنا چاہتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ عمری خیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی عدل کے خلاف بول جائے، بفر گئے، ناراض ہوئے، تو مجھ سے پیغمبر کی سیرت چھیننا چاہتے، میرا نمبر پیدل چلنے کہے، میں چلوں گا۔ آقا دشمن کیا سوچے گا؟ یہی امیر المومنین ہے، فرمایا دشمن کو میرا کردار سمجھ آ جائے گا، تو منہ بند کر، جو میں کہتا ہوں وہی کر۔ نوکر سوار ہے، آقا پیدل چلتے ہیں، بیت المقدس پہنچ گئے، یہودیت کتابیں کھول کے بیٹھ گئی، وہ عمر کی زلف دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی نظر دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی چھاتی دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا قد دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا طریقہ کار دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا لباس دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی سواری دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا نوکر دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے۔ یہ مطالعہ کرنے کے بعد یہودیت چابی میں حوالہ کرتی ہے کہ لیجیے بیت المقدس آپ کہے۔ عوام الناس کھڑے ہو گئے، پادریوں پہ اعتراض کیا، تم مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ میں بکتے ہو، پیسے لیے ہیں تم نے کہ بیت المقدس کی چابیاں دے آئے ہو۔ یہودی پادریوں نے کتابیں سامنے رکھ دی، ہم تو بکی ہیں، کتاب تو نہیں بکی۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک شخص آخر زمانے میں نبی آخر زمان کا صحابی ہوگا، وہ بیت المقدس پہ چڑھائی کرے گا، اس کی زلف ایسی ہوگی، اس کی نظر ایسی ہوگی، اس کا قد ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کی سیرت یہ ہوگی۔ اگر وہ بیت المقدس پہ چڑھائی کر لے تو یہودیت اس سے ٹکرائے مت، اگر یہودیت ٹکرا گئی اس کا بیج مٹ جائے گا۔ اس وقت بہتر ہوگا یہودیوں کے لیے کہ پرامن طور پہ بیت المقدس کی چابیاں دے دیں۔